بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ ضحیٰ کی تلاوت اور ترجمہ پیش کر رہا ہوں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے. تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ خوش ہو جاؤ. کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گم گشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہو. محمد محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى فلسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى
فوجدك ضالا فهدى فوجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار محمد صلوات محمد وآل محمد المحجل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبدحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، آج کی رات ام المؤمنین حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی رات ہے، چنانچہ ہم نے مناسب سمجھا کہ اسی موضوع پر ہی آج کی گفتگو آپ کی خدمت پیش کی جائے. اور آج کوئی صحیفہ کاملہ سے دعا پیش نہیں کی جائے گی. یقیناً کوئی نہ کوئی موضوع ایسا تھا کہ جو بی بی کے ساتھ پیش کیا جا سکتا تھا، لیکن ہم نے عمدن یہ کام انجام نہیں دیا، کیونکہ اگر اس دعا کو بھی ہم اپنے ساتھ ساتھ رکھتے ہو یقیناً اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ وقت نکالنا پڑتا، اور پھر بی بی کی سیرت صحیح انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا موقع نہیں مل پاتا. چنانچہ بی بی کے فضائل اور بی بی کی سیرت آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آج مختصر سے وقت کے اندر پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. بی بی وہ ہستی ہے کہ جب کوئی بھی پیغمبر اکرم پر ایمان لانے والا نہیں تھا اور ان کا کلمہ گو نہیں تھا، اس وقت بی بی کلمہ پڑھتی ہیں اور ایمان لاتی ہیں. اور اس بات کو محسوس کیجئے گا کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. پیغمبر اکرم نے جب اعلان توحید کیا ہے تو اس وقت بڑے بڑے کفاران قریش تھے کہ جو آپ کے مقابلے پر کھڑے ہوئے، نہ صرف زبانی طور پر آپ کو تکلیفیں پہنچائی، کبھی آپ کو جادوگر کہا نعوذ باللہ، کبھی جھوٹا کہا، کذاب کہا نعوذ باللہ، کبھی مجنون کہا آپ کو نعوذ باللہ، اور اسی طریقے سے کبھی راہوں کے اندر کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کبھی پتھر مارے جا رہے ہیں، کبھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ کو جلا وطن کر دیا جائے گا، مکے سے نکال دیا جائے گا، کبھی محاصرے کی باتیں کی جا رہی ہیں. ایسے حالات کے اندر جہاں بہت زیادہ سختیاں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اور ابھی دین اسلام کا پہلا پودا لگنے والا ہے، جس کے بعد وہ تناور درخت بنے گا، جس میں سے پھر پھل نکلیں گے، جس میں سے پھر پتیاں نکلیں گی، اور پھر یہ قیامت تک قائم رہنے والا ہے. اس موقع پر اگر کسی خاتون نے سب سے پہلے پیغمبر اکرم کا ساتھ دیا ہے تو وہ کوئی اور خاتون نہیں، حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا. ایک حدیث شریف ہے کہ من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القیامہ. اگر کوئی شخص نیک سنت کو قائم کرتا ہے، ایک ادارہ ہے اس نے تیار کیا ہے، اس کے بعد اس ادارے سے بہت سارے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، کوئی مسجد اس نے تعمیر کی ہے، بہت سارے نمازی اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی اس نے خیراتی ادارہ قائم کیا ہے، اس میں سے بہت سارے غریبوں کی مدد کی جا رہی ہے، کوئی بھی ایسی سنت قائم کی ہے جو نیک اور حسن سنت ہے، تو نہ صرف یہ کہ اس کو سنت قائم کرنے کا ثواب ملے گا، بلکہ جو لوگ اس سنت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جو آئیں گے اور عمل انجام دیں گے، ان سب کے ثواب کے اندر وہ شخص شریک ہو جائے گا. حضرت خدیجہ طاہرہ کے بارے میں علامہ مجلسی نے جملہ لکھا، کہتے ہیں کہ ہم جو ایمان لے کر آتے ہیں پیغمبر اکرم پر، نہ صرف کہ اس کا ثواب ہمیں ملتا ہے بلکہ پیغمبر اکرم کو بھی ملتا ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم نے صحیح طریقے سے پیغام پہنچایا تب جا کر ہم ایمان لے کر آئے. ائمہ علیہ السلام نے دین کی صحیح روشنائی کروائی تو ہم جا کر ایمان لے کر آئے. کہ اگر ان ساری باتوں کے اندر پیغمبر اور آل رسول شامل ہیں تو یاد رکھیں خدیجہ طاہرہ بھی شامل ہے.
کیونکہ اگر خدیجہ طاہرہ نہ ہوتی اور ان کے مال و دولت نہ ہوتی اور ان کی کوشش اور محنت اور لگن نہ ہوتی تو آج ہم تک دین اسلام پہنچتا ہی نہیں. لہذا قیامت تک جتنے بھی مسلمان بن رہے ہیں ان کے ایک ایک عمل کے ثواب کے اندر اگر کوئی شریک ہے تو خدیجہ طاہرہ سے نام لے. اور یہ حدیث رسول ہے کہ ما قام ولا استقام دینی الا بمال خدیجہ و سیف علی ابن ابی طالب. پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا دین قائم ہی نہیں ہو سکتا تھا، استوار ہی نہیں ہو سکتا تھا، قائم ہی نہیں ہو سکتا تھا مگر دو وجوہات سے، جس کی وجہ سے ہمارے دین کو تقویت حاصل ہوئی، استقامت حاصل ہوئی. اور وہ دو چیزیں، ایک مال خدیجہ طاہرہ ہے اور دوسرا سیف علی ابن ابی طالب. اگر یہ دو چیزیں نہ ہوتی تو ہمارا دین قائم نہیں ہو سکتا تھا. پیغمبر گرامی کا جملہ ہے. اور یہ بھی عجیب بات ہے، مولا متقیان کی ضربت کے بارے میں آپ نے جنگ خندق کے مقام پر جو جملہ ہے وہ سنا ہوگا کہ جنگ خندق کے مقام پر جب مولا متقیان نے عمر بن عبدوت کو واصل جہنم کیا تو پیغمبر گرامی نے شاہ فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. تو علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ثقلین میں کوئی نہیں ہے کہ جو علی کی ایک ضربت کی برابری کر سکے. علی کی باقی ضربتوں کو چھوڑ دیجئے، علی کی باقی عبادتوں کو چھوڑ دیجئے، تو دنیا جہاں کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو علی کی ضربتوں کی برابری کر سکے. اگر کوئی ہے تو مال خدیجہ طاہرہ. میزان عدل میں اگر کوئی ضربت علی کی برابری کرنے کے قابل ہے تو وہ مال خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ہے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اور روایات کے اندر جب بی بی کے تعارف پیش کیا جاتا ہے تو بہت مختلف القابات استعمال ہوئے ہیں. کہیں پر کہا گیا خدیجۃ الغراء، کہیں پر کہا گیا خدیجۃ الکبریٰ، اور کہیں پر کہا گیا خدیجۃ الطاہرہ. لیکن لفظ طاہرہ یہ سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے باقی القابات کے مقابلے میں. ایک تحقیق کے مطابق طاہرہ کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا. کیوں طاہرہ کے لفظ پر اس قدر ائمہ اطہار السلام نے امفسائز کیا ہے؟ کیوں بار بار لقب استعمال کیا خدیجہ طاہرہ کہہ کر؟ اس کے اندر ایک نقطہ پوشیدہ ہے. وجہ یہ ہے کہ خدیجہ طاہرہ نے جس زمانے میں زندگی گزاری ہے اس زمانے میں عورتوں کا لباس مناسب نہیں ہوتا تھا. حتیٰ جب وہ طواف کرنے کے لیے آتی تھیں تو روایتیں اس حوالے سے کوئی زیادہ مناسب روایتیں نہیں ہیں کہ جو خواتین کے طواف کے بارے میں آئی ہو. چنانچہ نامناسب لباس کے ساتھ اس زمانے کی عرب عورتیں طواف کیا کرتی تھیں. لیکن اسی زمانے کے اندر خدیجہ طاہرہ جو موجود تھی وہ اتنی عفیف، پاک دامن، پاک لباس تھی کہ لوگوں کی زبان سے جملہ نکلتا تھا یہ خدیجہ طاہرہ ہے. وہ پاک اور پاکیزہ ہیں. ابھی بظاہر شریعت محمدی نہیں آئی ہے، ابھی اسی شریعت ابراہیمی پر یا شریعت مسیحی پر عمل ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ایسی عمل پیرا ہونے والی تھی کہ باقی مکے کی عورتوں نے اس شریعت کو چھوڑ دیا اور اپنے لباس کو چھوڑ دیا، اپنی عفت کو چھوڑ دیا. لیکن ایسے مقام پر بھی اگر خدیجہ طاہرہ اپنی عفت کو باقی رکھے ہوئے ہیں تو اس شدت کے ساتھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا طاہرہ. میں آپ کی خدمت میں اور کروں، خدیجہ طاہرہ کو اگر طاہرہ کہا گیا ہے تو کیا بی بی گھر کے اندر موجود تھی، گھر کے اندر رہا کرتی تھی، مردوں کے سامنے نہیں نکلا کرتی تھی، اپنے گھر کے کام نہیں کیا کرتی تھی، باہر جو نکل کے تجارت انجام دیا جاتا ہے وہ نہیں کیا کرتی تھی، اس لیے طاہرہ کہلاتی ہیں؟ تو تاریخ کو پڑھ لیجیے. مردوں کے معاشرے کے اندر رہ کر جہاں پر عورتوں پر ستم کیا جا رہا ہے، عورتوں کی وضعیت ایسی ہے، ایسے معاشرے کے اندر یہ خاتون وہ ہے کہ جو طاہرہ کا لقب بھی رکھتی ہیں اور ساتھ ساتھ ملکۃ العرب بھی کہلاتی ہیں. عربوں کی امیر ترین خاتون بھی ہے. اور امیر ترین خاتون کے لیے
گھر کی چار دیواری نہیں ہوتی، یقیناً وہ گھر سے باہر نکل کے مدیریت کرتی ہیں، پورے تجارتی کاروان کو دیکھنا ہے، لیکن اس عفت کے ساتھ، اس پاک دامنی کے ساتھ کہ لوگوں کی زبان پر جملے جاری ہوتے ہیں کہ یہ طاہرہ ہے۔ اور تجارت کی حالت کیا بیان ہوئی ہے؟ سورہ جمعہ کی آخری آیت، سورہ جمعہ کی آخری آیت کے اندر آتا ہے، اب دیکھیے کیسا سورہ ہے، نماز جمعہ کے اندر انسان کو چاہیے کہ سورہ کی تلاوت کریں، پورے سورہ کے اندر آپ محسوس کریں گے تو پروردگار کی حمد و ثنا ہو رہی ہے، تسبیح پروردگار بیان ہو رہا ہے، پھر رسالت کے بارے میں بات آتی ہے، پھر مومنین کے بارے میں بات آتی ہے، پھر یہودیوں کے بارے میں بات آتی ہے، پھر نماز جمعہ کے بارے میں بات آتی ہے، آخر میں جا کے جو آیت آتی ہے وہ منافقوں کے بارے میں آئی۔ یہ منافق کون ہے؟ یہ منافق وہ ہیں کہ جو رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور کس زمانے میں پڑھ رہے ہیں؟ جس زمانے میں ابھی اسلام کا آغاز ہوا ہے، اسلام کے آغاز ہی سے منافقین لگ پڑے، منافقین اسی زمانے سے موجود ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ آج پاکستان کے معاشرے کے اندر جہاں پر اکثریت سے ہیں مسلمان، وہاں پر ممکن ہے کہ کوئی منافقت دکھاتا ہوا مسلمان ہو جائے اپنی جان بچانے کے لیے، کسی بھی کاروبار کرنے کے لیے کہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، لیکن وہ معاشرہ کہ جو کافروں کا معاشرہ ہے، بت پرستوں کا معاشرہ ہے، ابھی اسلام کا آغاز ہوا ہے لیکن منافق موجود ہے۔ اور ایسے موقع پر منافقین کو پہچاننا ہی بڑا مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو شخص مسلمان ہوا ہے وہ یقیناً قربانیاں دے کر مسلمان ہوا ہے، اس نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، اگر اس کی بیوی کافر تھی تو بیوی کو چھوڑ دیا، اگر اولاد کافر تھی تو اولاد کو چھوڑ دیا، اپنے مکان کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر ہی آیا ہے پیغمبر کی خدمت میں، اور قرآن کہہ رہا ہے منافق۔ اب اس کی پہچان کیسے ہو؟ یہ منافق ہے تو کیسے پتہ چلے کہ منافق ہے؟ قرآن کریم کے اندر جا بجا ویسے تو قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے منافقوں کا تذکرہ، سورہ بقرہ کو دیکھ لیجئے یہاں تک کہ آخری پارے کو، لیکن سورہ جمعہ کی یہ جو آیت ہے یہ چونکہ جناب خطیہ طاہرہ کے موضوع سے منسلک ہے لہٰذا میں عرض کر رہا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اے رسول، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کی توجہ ہماری جانب ہوتی ہے اور کوئی شور شرابہ کرتا ہوا ایک کاروان آتا ہے جس کا کام یا تجارت کرنا ہے یا سرکس دکھانا ہے، تجارتاً او لہواً، یا لہو لعب کے قائم دکھانا ہے یا تجارتی کاروان ہے، جب یہ کاروان داخل ہوتا ہے اور آپ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، پیچھے مسلمان نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جیسے تجارتی قافلے کو دیکھتے ہیں تو آپ کے پیچھے نماز کو چھوڑ دیتے، لوگ تجارت کے پیچھے نماز کو چھوڑنے کے لیے تیار تھے۔ یہ ہے اس زمانے کے مسلمان، اور جو مومنین کی ماں ہے اور حقیقی ماں کا حق ادا کیا ہے خدیجہ طاہرہ نے، اس کا کردار یہ ہے کہ جو ملیکۃ العرب ہونے کے باوجود، جو سب سے بڑی تاجرہ خاتون ہونے کے باوجود، جو سب سے زیادہ ثروت رکھنے کے باوجود، جب پیغمبر گرامی سے ملاقات کرتی ہیں اور پیغمبر گرامی کے بارے میں جان لیتی ہے کہ ان کے اندر نور نبوت موجود ہے، اور جان لیتی ہے کہ یہ حسن و کمال کے اندر اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں، تو جو تاجر ہونے کے باوجود اپنی تجارت کو چھوڑ دے عشق مصطفیٰ کے اندر، اسے خدیجہ طاہرہ کہتے ہیں۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اور خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے ویسے تو کئی سارے القابات روایتوں کے اندر بیان ہوئے ہیں، لیکن ایک اور لقب ہے جو جناب خدیجہ طاہرہ کو نصیب ہوا، انہیں کہا جاتا تھا سیدہ قریش۔ یہ قریش کی سردار خاتون ہے۔ پیغمبر گرامی کے تعلق بھی قبیلہ قریش سے تھا اور خدیجہ طاہرہ کا تعلق بھی قبیلہ قریش سے تھا، رشتہ داری ہوتی تھی دور کی۔ جناب خدیجہ طاہرہ کو کہا جاتا تھا سیدہ قریش اور طاہرہ، یہ سردار بھی ہیں اور پاک و پاکیزہ بھی ہیں۔ ان کا نکاح ہونے والا ہے پیغمبر اکرم سے، تو پیغمبر اکرم کی شان بھی ہونی چاہیے کہ وہ بھی سید و سردار ہو اور وہ بھی پاک و پاکیزہ ہو، لہذا پیغمبر اکرم کے بارے میں قرآن کریم میں آیت اتری یاسین اور طٰہٰ۔ اے رسول، آپ یاسین ہیں یعنی سید و سردار ہیں،
اور طاہا بھی ہیں یعنی پاک و پاکیزہ ہیں. گویا مردوں میں جو پاک و پاکیزہ شخصیت کی سید و سردار تھی، اس کا اس زمانے کے سید و سردار اور پاکیزہ ترین خاتون سے رشتہ ہو رہا ہے. اور اس طریقے سے یہ شادی ہوتی ہے، تعلق قائم ہوتا ہے. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جب انسان شادی کرتا ہے، اور وہ افراد کی جو شادی شدہ ہیں خود بہتر جانتے ہیں کہ جب تک زوجہ زندہ رہتی ہے تو زوجہ کے سامنے اظہار محبت کیا جاتا ہے. اس وقت تک زندہ رہی جب تک اسلام مشکلات کے اندر تھا، اور جب اسلام مشکلات سے باہر نکلنے لگا اور اسلام کی شکوفائی کا عروج کا زمانہ شروع ہوا، اس وقت خدیجہ طاہرہ کی وفات ہو گئی. خدیجہ طاہرہ نے اسلام کو مشکلات میں تو دیکھا ہے لیکن آسانیوں میں نہیں دیکھا. باقی ساری عورتیں وہ ہیں، باقی ساری امہات المومنین وہ ہیں کہ جنہوں نے آسانی کے اندر اسلام کو دیکھا. خدیجہ طاہرہ اور ہیں، باقی ازواج اور ہیں. اور پھر 25 برس تک پیغمبر اکرم نے خدیجہ طاہرہ کے ساتھ زندگی گزاری، بلکہ میں یوں کہوں جب تک خدیجہ طاہرہ حیات. یہ خدیجہ طاہرہ کی شان. لہذا سب سے زیادہ عرصہ اگر کسی کے ساتھ پیغمبر اکرم نے گزارا ہے تو وہ خدیجہ طاہرہ ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ خدیجہ طاہرہ کے مثال کے طور پر 25 برس گزارا تو کسی کے ساتھ 20 برس گزارا، کسی کے ساتھ 15 برس گزارا. ایسی بات نہیں. تاریخ کو دیکھیے، 25 برس ایک خدیجہ طاہرہ کے ساتھ پیغمبر نے زندگی گزار لی. اور جب خدیجہ طاہرہ کی وفات ہو گئی تو باقی 10 برس کے اندر 10 یا 11 عورتوں کے ساتھ شادی کی. وہ 10 اور 11 خواتین، ان کے ساتھ صرف 10 برس گزارے ہیں پیغمبر نے، اور 25 برس کی زندگی گزاری ہے خدیجہ طاہرہ کے ساتھ. لیکن عجیب بات یہ ہے، تاریخ کی سطر ظرفی یہ ہے کہ آپ کو تاریخ کی کتابوں میں، روایتوں کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں اس 10 برس کے اندر کی جتنی روایتیں ہیں وہ تو مل جائیں گی، لیکن جو 25 برس خدیجہ طاہرہ کے ساتھ گزارے اس کی روایت بہت مشکل سے ملے گی. یہی کہنا چاہیے کہ نہ ہونے کے برابر ہے. 25 برس گزارے اس کی کوئی روایت نہیں، اور وہ صرف 10 برس گزارے اور اس کی روایتوں پر روایتیں کتابوں کی، تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. تو خدیجہ طاہرہ کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہیں، اور یہ مزاج پیغمبر اکرم میں یہ نظر آتا ہے یا ان کے وصی برحق علی مرتضیٰ میں نظر آتا ہے. سب سے پہلی شادی پیغمبر اکرم نے خدیجہ طاہرہ کے ساتھ کی، اور جب تک وہ حیات رہی تو دوسری شادی نہ کی. یہی کام علی کے مرتضیٰ نے انجام دیا. سب سے پہلی شادی کی تو فاطمہ زہرا کے ساتھ کی، اور جب تک وہ حیات رہی کسی اور کے ساتھ شادی نہ کی. معلوم ہوتا ہے کہ جو مزاج نبی اور علی کا تھا، توجہ رکھیے گا، جو مزاج کے اندر اشتراکیت علی اور نبی کے مزاج میں پائی جاتی تھی، وہی کردار فاطمہ زہرا کا اور خدیجہ طاہرہ کا بھی موجود تھا. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اور پھر اب جب شادی کا وقت آتا ہے اور مہر کا مرحلہ داخل ہوتا ہے تو خدیجہ طاہرہ کھڑی ہو جاتی ہیں. البتہ اس کے اندر روایتیں مہر کی تعداد کے اعتبار سے مختلف ہیں. بعض میں ہے کہ 400 دینار، بعض میں 90 دینار، بعض میں کچھ اور تعداد موجود ہے. لیکن جو مہر تھا، خدیجہ طاہرہ نے کہا کہ اے رسول، اے محمد، آپ کو مہر نہیں دینا ہے، مہر میرے ہی ذمے ہے. ایسے خطبے کے موقع پر، ایسے نکاح کے موقع پر ابو سفیان کھڑا ہو گیا، یا ظاہراً ابو جہل کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے محمد عربی، یہ ہماری بے غیرتی کے لیے کافی ہے کہ اب ہمارے مردوں کا مہر بھی عورتیں دیں گی. اس موقع پر جناب ابو طالب علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے ابو جہل، خاموش ہو جاؤ. اگر شوہر محمد عربی جیسا ہو
تو عورتیں اپنے اوپر مہر رکھ کے بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی. لہذا ساری ذمہ داری خدیجہ طاہرہ نے سنبھالی ہے مہر کی. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد خدیجہ طاہرہ کا گھر کی اور گھریلو زندگی شروع ہوئی. بڑا خوبصورت جملہ ہے جو ہمارے استاد کہتے ہیں کہ کوئی دولت خدیجہ کا اندازہ نہیں لگا سکتا. اس قدر ثروت مند خاتون تھی کہ آج ہمارے ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی جو امیر ترین افراد ہیں ان کے گھر پر بھی ایسا فرنیچر موجود نہیں ہوگا کہ جو خدیجہ طاہرہ کے گھر میں موجود ہے. انسان کیا تصور کر سکتا ہے کیسا ہوتا ہے؟ امیروں کے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ چاندی کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ قیمتی تھا. سونے کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ قیمتی تھا. ہیرے کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ قیمتی تھا. کیا چیز تھی پھر خدیجہ طاہرہ کے گھر میں جو آج امیر ترین لوگوں کے گھروں میں موجود نہیں؟ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ خدیجہ طاہرہ کے گھر کی جو میز اور کرسیاں ہوتی تھیں وہ نہ سونے کی ہوتی تھی، نہ چاندی کی ہوتی تھی، نہ ہیرے کی ہوتی تھی، بلکہ سب سے قیمتی چیز ہاتھی کے دانت کی ہوتی تھی، جس کی قیمت آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اس کا صرف فرنیچر ہوا کرتا تھا. اور پھر آہستہ آہستہ دین اسلام پر اتنا خرچ کیا ہے خدیجہ طاہرہ نے، اتنا خرچ کیا ہے کہ وفات پائی ہے تو بھوک کی وجہ سے وفات پائی. باقی اگر انسان ویسے غریب ہو اور پھر ایسی زندگی گزارنے والا ہو تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بھوک کی وجہ سے مر گئے. لیکن کہاں عالی شان محلات میں رہنے والی خاتون اور دین کی خاطر کیسے کیسے قربانیاں نہیں دی. عجیب بات یہ ہے کہ تاریخ میں بہت زیادہ تذکرہ نہیں ملتا کہ مال خدیجہ کو کہاں خرچ کیا گیا. حبشہ کے سفر کے بارے میں ملتا ہے کہ وہاں پر خرچ کیا گیا، بعض کنووں کے بارے میں ملتا ہے کہ وہاں پر خرچ کیا گیا، بعض دوسری جگہوں پر مال خدیجہ کو خرچ کیا گیا. لیکن وہ خدیجہ طاہرہ کی جو ملکۃ العرب ہے، اتنا پیسہ ان کے پاس موجود تھا، وہ کیسے آہستہ سے ختم ہو گیا؟ تجارتی قافلے کیسے ختم ہو گئے؟ کہاں گیا ان کا مال؟ تاریخ کی کتابوں میں صحیح تفصیل نہیں ملتی. جبکہ اس کے مقابلے میں جو دوسرے غنی تھے اور انہوں نے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کچھ کسی کو صدقہ دے دیا، وہ بھی ذکر ہے تاریخ کی کتابوں میں. انہوں نے 10 درہم دیے، انہوں نے 1 درہم دیا، انہوں نے 100 دینار دیا. یہ تاریخ کی کتابوں میں ہے. لیکن وہ کہ جس کے محلات ختم ہو گئے دین کی نصرت اور مدد کرنے میں، اس کا تاریخ کی کتابوں میں کوئی تذکرہ ہے. لیکن شاید پروردگار کو منظور ہو کہ اگر تم تاریخ کی کتابوں میں اس کی نصرت کا تذکرہ نہیں کرو گے تو ہم قیامت تک رہنے والی کتاب میں اس کا تذکرہ کریں گے. اور ہم یہ کہیں گے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اے رسول، جب ہم نے آپ کو راہ نبوت پر نہیں پایا، یعنی نبوت آپ کو جب تک نہیں ملی تھی، تو ہم تھے جنہوں نے آپ کو ہدایت دی اور نبوت عطا کی. اور جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا اور غریب پایا تو ہم تھے جنہوں نے آپ کی مدد کی. آپ کی مدد اور نصرت ہم نے کی ہے. اور سب جانتے ہیں کہ مدد اگر ہو رہی ہے تو مال خدیجہ سے ہو رہی ہے. اور یہ بھی عجیب انداز ہے کہ خدا نے مال خدیجہ کو خدیجہ کا مال نہیں کہا، بلکہ کہا کہ میرے مال سے آپ کی مدد ہو رہی ہے. یہ عجیب انداز ہے. اور یاد رکھیے گا، پروردگار کبھی بھی کسی مردود کے عمل کو اپنا عمل قرار نہیں دیتا. پروردگار ہمیشہ اپنے محبوب کے عمل کو اپنا عمل قرار دیتا ہے. لہذا ایک مقام پر کہا کہ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے رسول، جب آپ نے کنکریاں پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. تو کبھی بھی پروردگار کبھی کسی ملعون کے عمل کو، کبھی کسی ممبوس کے عمل کو، کبھی کسی مردود کے عمل کو اپنا عمل قرار نہیں دیتا. ہمیشہ اپنے محبوب کے عمل کو اپنا عمل قرار دیتا ہے. تو یا رسول عربی کے عمل کو پروردگار نے اپنا عمل قرار دیا ہے، یا مال خدیجہ طاہرہ کو پروردگار نے اپنا مال قرار دیا ہے. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اس طریقے سے نصرت کی جناب خدیجہ طاہرہ نے. اور اب کئی ساری روایتیں ہیں جناب خدیجہ طاہرہ کی فضائل کے اندر،
اور کس کس کو بیان کیا جائے اور کس کس کو چھوڑا جائے. ایک روایت جو شیعہ سنی ساری کتابوں کے اندر مل جائے گی اور مختلف تعبیرات کے ساتھ آئی. اچھا، جب مختلف تعبیرات کے ساتھ ایک ہی مطلب کو بیان کیا جائے تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے یہ ایک مرتبہ بات بیان نہیں کی ہے بلکہ بار بار اس بات سے تذکرہ فرمایا. کبھی فرمایا افضل نساء الجنت اربع، کبھی فرمایا خیر النساء الجنت اربع، کبھی فرمایا خیر نساء العالمین اربع، اور کبھی تو فرمایا اشتاقت الجنت الى اربع من النساء. بار بار پیغمبر کا فرماتے ہیں کہ 4 خواتین ایسی ہیں جو افضل ترین خواتین، 4 خواتین وہ ہیں جو بہترین خواتین، 4 خواتین وہ ہیں جو جنت کے سردار ہیں. اور ایک آخری جو حدیث ہے اس کا جملہ یہ ہے، یہ جو 4 خواتین ہیں یہ ایسے جنت پر فائز ہیں کہ ہم سب جنت میں جانے کا انتظار کر رہے ہیں اور جنت ان 4 خواتین کا انتظار کر رہے ہیں. اشتاقت الجنت، جنت مشتاق ہے ان کی، جنت منتظر ہے ان کی، کبھی ہماری طرف آئیں. یہ 4 خواتین جنت کی طرف جا رہی ہیں اور جنت انتظار کر رہی ہیں. ان 4 خواتین میں کون کون سی خواتین ہیں؟ فرمایا مریم بنت عمران، پھر فرمایا آسیہ بنت مزاحم، پھر فرمایا خدیجہ بنت خویلد، اور پھر آخر میں فرمایا فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دنیا کی بہترین خواتین یہی 4 خواتین ہیں. اب اس کے اندر نکات بہت سارے ہیں، میں ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے فقط ایک جملہ عرض کروں. جناب مریم سلام اللہ علیہا جناب عیسیٰ کے زمانے میں تھی، جناب آسیہ سلام اللہ علیہا جناب موسیٰ کے زمانے میں تھی، اور جناب خدیجہ طاہرہ اور جناب فاطمہ زہرا یہ پیغمبر کے زمانے میں تھی. عجیب بات یہ ہے، کائنات کی افضل ترین خواتین کی بات کی جا رہی ہے. آدم سے لے کر جو آخری شخص قیامت کے میدان میں جانے سے پہلے جو پیدا ہونے والا دنیا میں اس شخص تک کی بات کی جا رہی ہے. پورے زمانے اور ادوار کی بات کی جا رہی ہے کہ پورے زمانوں کے اندر سب سے بہترین خواتین 4 ہیں. ایک کا تعلق زمانہ عیسیٰ سے ہے، ایک کا تعلق زمانے موسیٰ سے ہے، اور 2 کا تعلق زمانے پیغمبر اکرم سے. اور پھر عجیب بات یہ ہو گئی کہ جناب مریم صحیح ہے خود پاکیزہ تھی، مقدس تھی، طاہرہ تھی، اور ان کی طہارت کی گواہی قرآن کریم نے دی ہے. ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ مریم ہم نے آپ کو منتخب کر لیا ہے. تو جناب مریم خود منتخب شدہ ہیں، لیکن جناب مریم نے کوئی ایسا رشتہ نہیں دیا ہے بیٹی کی شکل میں یا بہن کی شکل میں یا ماں کی شکل میں کہ کہا جائے کہ جناب مریم کی وجہ سے وہ بھی پاک دامن تھی، وہ بھی پاکیزہ تھی، وہ بھی مقدس تھی، اور وہ بھی منتخب ہو گئی. جناب آسیہ نے خود اپنے آپ کو تو بچا لیا آتش جہنم سے، خوف خدا رکھنے والی تھی، متقی پرہیزگار تھی، لیکن وہ بھی کوئی ایسا رشتہ دے کر نہ جا سکی. لیکن ہاں خدیجہ طاہرہ اس ماں کا نام ہے، اس بیوی کا نام ہے خدیجہ طاہرہ، کہ خود بھی پاک دامن تھی، خود بھی منتخب شدہ تھی، خود بھی متقی پرہیزگار اور خوف خدا رکھنے والی تھی، اور جو بیٹی بھی اس دنیا کو دے کر گئی ہے وہ بیٹی بھی ایسی ہے جو کائنات کی عورتوں کی سردار بنی. یہ خدیجہ طاہرہ کا شرف ہے. اور نہ صرف یہ کہ یہ بیوی صرف شہزادی معصومہ کی اور طاہرہ کی والدہ گرامی ہے، بلکہ مزید 12 اماموں کی بھی والدہ گرامی. 13 معصوموں کی والدہ اور 13 معصوموں کی ماں کا نام ہے خدیجہ طاہرہ. بلکہ اس ماں کا نام ہے کہ جو ویسے تو ام ابیہا ہے، اپنے باپ کی ماں ہے، لیکن اس ام ابیہا بیٹی کی بھی والدہ کا نام ہے خدیجہ طاہرہ. عزیزان گرامی، خدیجہ طاہرہ کی زحمتیں، ان کی کوششیں، ان کی کاوشیں ایسی ہیں
کہ جس کا تذکرہ بار بار ہمارے ممبروں سے ہونا چاہیے، اور یہ وجہ اشتراک ہے. جتنا اسے بیان کیا جائے انشاءاللہ اس سے محبت کا پیغام بھی عام ہوگا، اور جو مذہب اہل بیت کی حقانیت ہے وہ بھی ثابت ہوگی. بدر جانے کے رامی خدیجہ طاہرہ نے وہ زندگی گزاری کہ جس کے بعد قیامت تک آنے والے سارے مسلمان ان کے احسان کو یاد رکھیں گے. خدیجہ طاہرہ کی زندگی کے آخری ایام جب آنے لگے، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جب تک جناب خدیجہ طاہرہ جناب ابو طالب زندہ رہے، کفاران مکہ ڈرا کرتے تھے، خوفزدہ رہا کرتے تھے کہ ہم پیغمبر کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے. لیکن جیسے جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ طاہرہ کا انتقال ہوا تو اب مسلسل حملے ہونے لگے پیغمبر اکرم پر، اور یہی وجہ ہے کہ پھر پیغمبر اکرم نے ہجرت فرمائی اور مدینہ چلے گئے. جس سال جناب خدیجہ طاہرہ کی وفات واقع ہوئی، اسی سال جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات بھی واقع ہوئی، اور اس سال کو عام الحزن قرار دیا گیا. یہ حزن کا سال ہے. جناب خدیجہ طاہرہ یہ وہ خاتون ہیں کہ جس گھر میں تھی اس گھر کے اندر وحی نازل ہوا کرتی تھی، قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھی. مولا متقیان بھی اسی گھر میں رہا کرتے تھے، پیغمبر اکرم بھی اسی گھر کے اندر رہتے تھے. کتنے سارے واقعات تھے کہ جو اس گھر کے تھے جو آج ہم تک نہ پہنچ سکے. بس عزیزو، ایک وہ معاملہ ہے کہ جب پیغمبر اکرم نے لفظ اختیار کیا، کہا کہ خدیجہ طاہرہ کے وصال کو ہم کہیں گے عام الحزن، یہ حزن کا سال ہے. لیکن ایک وہ گھر تھا جس گھر میں ایک بیوی نے اتنا گریہ کیا ہے، اتنا گریہ کیا ہے کہ اس گھر کا نام پڑ گیا بیت الحزن. یہ حزن کا گھر ہے. اے خدیجہ طاہرہ، آپ کے سال کو پیغمبر اکرم نے عام الحزن قرار دیا، اور آپ کی بیٹی پر وہ مصائب ڈھائے گئے ہیں کہ جس گھر کے اندر بیٹھ کر آپ کی بیٹی رویا کرتی تھی، اس گھر کو گھر نہیں کہا جاتا، بیت الحزن کہا جاتا ہے. بیوی عام طور پر جب تک زندہ تھی ہمیشہ ایک بات کہا کرتی تھی، اور عجیب انداز میں کہا کرتی تھی. کہتی تھی یا رسول اللہ، میں آپ سے شرمندہ ہوں، جو آپ کی خدمت کا حق تھا وہ خدیجہ نے ادا نہیں کیا، جو آپ کی بیٹی کی خدمت کا حق تھا وہ خدیجہ طاہرہ نے ادا نہیں کیا. آپ خدیجہ طاہرہ کو معاف فرما دیجیے. اور جب وصیت کرنے کا مرحلہ آیا تو اس وقت اسماء بنت عمیس کو اپنے قریب بلایا اور کہا ہے اسماء، ہر بیٹی جب جوان ہوتی ہے تو ایک مرحلہ وہ آتا ہے جب اس کی شادی کی جاتی ہے. میری بیٹی بھی انشاءاللہ جوان ہوگی، اس کی بھی شادی کی عمر آئے گی، اس کی شادی ہوگی، اس کی ماں تو موجود نہ ہوگی، لیکن اے اسماء، تمہیں کوئی کمی نہیں رہنے دینی ہے. تمہیں ماں کے فرائض انجام دینے ہیں، تمہیں ماں بن کے میری بیٹی کو رخصت کرنا ہے. اسماء نے حامی بڑھ لی، اور اسماء کو اب یقین تھا کہ جب فاطمہ زہرا جوانی کی عمر میں داخل ہوگی تو میں سیدہ کی شادی کرواؤں گی، انہیں بڑے احترام کے ساتھ، بڑے تقدس کے ساتھ رخصت کروں گی. میں کہوں گا اے خدیجہ طاہرہ، آپ نے شادی کے لیے تو وصیت کر دی کہ اسماء میری بیٹی کا خیال رکھنا، ذرا اس موقع کے لیے بھی وصیت فرما دی کہ جب باپ کا سایہ بھی سربند نہ ہو تو اے اسماء میری بیٹی کا خیال رکھنا. جب ماں بھی موجود نہ ہو اور باپ بھی موجود نہ ہو اس وقت میری بیٹی کا خیال رکھنا ہو، اس وقت ماں بن کر اسے پالنا ہو. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب یتیم ہوئی ہے تو اس قدر گریہ فرماتی تھی کہ آسمان کے فرشتے آتے تھے اور سیدہ کائنات سے مخاطب ہو کر کلام کیا کرتے تھے. اسی لیے بیوی کا ایک لقب پڑا گیا محدثہ، یعنی وہ بیوی کہ جس سے فرشتے آ کر کلام کیا کرتے تھے، فرشتے آ کر گفتگو کیا کرتے تھے. میں کہوں گا اے بنت رسول، یہ آپ کا مقدر ہے کہ جب آپ کو یتیمی بھی عطا ہوتی ہے تو آسمان کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور آپ سے گفتگو کر کے آپ کے دل کو ٹھنڈک اور تسکین پہنچاتے ہیں، اور
لڑکی کو کہہ رہا تھا اپنے باپ کے لاشے سے جدا ہو جا ورنہ یہ تازیانہ مارتا ہوں. سید سجاد کہتے اس وقت میری آنکھوں میں خون ابل آیا. میں چاہتا تھا کہ اپنی بہن کی مدد کروں مگر مجبور تھا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں جسم ناتوا سکینہ کی مدد کرتا. الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أيام القلب ينقلبون. خدا بندہ تجھ بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ طاہرہ کا واسطہ ہمارے اس خلیل سے عبادت کو بارگاہ میں قبول فرما. حاضرین مجلس کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما. ان بہتے ہوئے آنسوں کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پالنے والے مکہ اور مدینے کی زیارت سے ہم سب کو عطا فرما. چارہ معصومین کی زیارات سے ہم سب کو مشرف فرما. تمام شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. امت مسلمہ کو اتحاد کا جذبہ عطا فرما. بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. جو بے روزگار ہے انہیں رزق حلال عطا فرما. رزق حلال کما رزق رزق برکت و کثرت عطا فرما. پالنے والے تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنے آخری حجت اور ہادی امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے لیاقت علی صاحب کے تمام مرحومین، مہدی نعیم صاحب کے تمام مرحومین، معصوم علی علادین مرحوم عاشق علی آغا، مرحومہ طاہرہ جعفر علی، امیر بانو عبدالحسین، سلطان علی جعفر علی، یاسمین بانو پیار علی، علی اکبر راجانی، حاضرین کے مرحومین و مرحومات اور کل مومن و مومنات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا بعد اللہ، السلام علیکم یا رحمت للعالمین، السلام